للناس من رحمت فلا ممسک لہا وما یمسک فلا مرسل لہو من بعدہ وہو العزیز الحکیم۔ سورہ فاتحہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یعنی کہ اللہ جس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے، اللہ جس کے لیے رحمت کے دروازے، اللہ جس کے لیے رکاوٹیں کیا کر دے، رزق کی، خیر کی، جو بھی، ٹھیک ہے، تو رحمت میں سب کچھ آ گیا نا۔ ما یفتح اللہ للناس، اللہ جس کے لیے کھول دے، لوگوں کے لیے اگر کھول دے، من رحمہ، اپنی رحمت کے دروازے، فلا ممسک لہا، تو اسے بند کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اسے بند کرنے والا نہیں، اللہ کیسے؟ اللہ کھول رہا ہے، اللہ کیوں بند کرے گا؟ اللہ کہہ رہا ہے میں کھول دوں تو پھر بند کرنے والا تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ میں نے ایک رکاوٹ ہٹا دی، میں نے دروازہ کھول دی، پھر تو بندہ خود ہی بند کرے گا اگر کرنے والا ہو۔ تو اپنا آگے آئے تشریح کری جا، اللہ اگے سنیا کرو نا، منہ ذرا بند رکھیا کرو نا۔ فلا ممسک لہا، یعنی میں نے جس کے لیے، اللہ پہلے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ وہ خود بھی نہیں بند کر سکتا، اللہ کے بندے۔ تیرے پہ رحمتوں پہ رس رہی ہیں، تو کیسے بند کرے گا؟ وہ ایک الگ تو موضوع تو نے چھیڑ دیا۔ اب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے دروازے کھول دیے تو کوئی بند، اور جس کے اوپر وہ بند کر دے اس کو، ٹھیک ہے۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ فرما رہا ہے کہ اگر اللہ رب کائنات کسی کا روزی روک دے، پھر اللہ کسی کی روزی وسیع کر دے، حل من خالق غیر اللہ، یہ بھی فاطر، سورہ فاطر کی تیسری آیت۔ کیا اللہ کہہ رہا ہے حل من خالق، اللہ کے سوا کوئی خالق ہے؟ نہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، ہر بات اور ہر معاملہ اللہ کی طرف سے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ایک ہے ممسک یعنی روکنا، اور ایک ہے یمسک چھونا۔ اللہ کہہ رہا ہے روکنا تو درکنار، جس پر میری کرم نوازی ہو جائے اسے چھو تک نہیں کوئی سکتا۔ اور اس میں فرمایا کہ مرسل یعنی جس کو میں بھیجتا ہوں مرسل بنا کے پیغمبر، اس کی حفاظت بھی کون کرتا ہے؟ میں۔ تو مرسلوں کے بعد، مرسلین یعنی انبیاء کے بعد آخری نبی کون ہے؟ سرکار دو عالم۔ اس کے بعد اولیاء کرام آئیں گے۔ اولیاء کرام کو بھی ولی ہم نے نہیں بنائے ہوئے۔ یہ اتنا جاہل آدمی ہے، یہ جو جہنمی ہے، ایک ٹیپ میں وہ کہتا ہے یہ اس طرح ہے، دوسری میں اس کا انکار کر دیتا ہے۔ ایک میں کہتا ہے غوث اعظم بہت بڑے عالم فاضل اور یہ، اور دوسری ٹیپ میں کہتا ہے کہ غوث اعظم کا کارنامہ کیا ہے جی، کیا کیا ان امت کے لیے۔ اللہ کے بندے تجھے نظر ہی نہیں آ، ٹھیک ہے۔ تو ایک نا اس سندل کا درخت ہوتا ہے، سندل کا، یہ اود کا بھی درخت ہوتا ہے،
آج کل یہ کچھ علاقوں میں شروع کیا ہوا انہوں نے. سندل کا درخت کی ایک بڑی مزے کی بات ہے. سندل کا درخت جس باغ میں لگا دیا جائے نا، اس کے اندر سندل میں کیا ہوتی ہے؟ خوشبو. پر اس کے پاس جاؤ اس سے خوشبو نہیں آتی. اپنی خوشبو کو چھپا کر یہ جو دائیں بائیں جتنے درخت ہیں انہیں سندل کا درخت کر دیتا ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. واہ. جو صحیح پہچان والا ہوگا وہ تو پہچان لے گا. جو پہچان نہیں ہے جن کو، وہ کہے گا یہ بھی سندل ہے، یہ بھی وہ جو سندل کے درخت نہیں ہے نا، ان ساروں کو وہ کیا سمجھے گا؟ سندل. یہ صفت کس کی ہوتی ہے پتہ ہے؟ یہ ولی اللہ کی صفت ہوتی ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. یہ صفت اپنے آپ کو چھپاتا ہے نہ. اے آج طرح نہیں ہے بھائی ہوں چلو جی ہیں جی بیٹھے ہیں جناب نانگے بابے، ٹھیک ہے نا، وہ ایک وہ یا بابا ادھر دیکھا نہیں. فارغ لاہور. فارغ اس کی ایک کتاب میں وہ پتہ نہیں بڑی مشہور تھی، وہ پتہ نہیں وہ میں نے دیکھی اس دن، وہ دنیا جی مر رہی ہے، پتہ نہیں وہ ہے کہ اس کتاب میں کچھ بھی نہیں. ایویں تو لوگوں کی ذہنی جو وہ ہے اس پہ. اب دیکھو آپ نیٹ کھولیں، ایک وہ آسی صاحب ہیں، وہ مقرر ہیں بہت، تقریر کرتے ہیں. وہی انہوں نے بھی شاگرد پیدا کی. ہمارے یہاں پنڈی میں ہے ابو بکر صاحب، اللہ نے کمال رکھا ہے کہ وہ اپنی خوشبو کو اور دائیں بائیں کو والوں کو کیا کر دیتا ہے؟ خوشبودار. خوشبودار کر دیتا ہے. یہ جو فٹ بال ہوتا ہے، فٹ بال 22 بندے ایسے مارتے ہیں پکڑ کے، یار ادھر دے ایک فٹ بال. وہ فٹ بال والے کسی نے پوچھا ہے، اس نے کہا تینوں مار بڑی پیندی، چکر کی؟ انہوں نے کہا میں وچوں خالی ہاں، ہوا پری ہے بس، میں صحیح بات. کہتے نہیں ایسے پھونک بھری گئی ہے، یہ صحیح. تکبر کی پھونک. جی صحیح. بالکل ایسے. ہاں تکبر کی پھونک. تکبر جس میں ہوگا اس کو مار پٹے گی. تکبر والا اچھلتا ہے، پھونک والا ہوا والا تیجلا پارا ہو جائے وہ چل نہیں سکتا. وہ بہ جاتا ہے. آپ دیکھیں انبیاء جہاں بیٹھتے ہیں پھر وہیں ہوتے ہیں، اولیاء جہاں بیٹھتے ہیں وہیں ہوتے ہیں. کیا بات. ٹھیک ہے. اور کوئی بھی نبی اپنے اصلی وطن میں نہیں دفن، سوائے کوئی بھی نہیں. کوئی ولی اللہ بھی دیکھ لیں آپ، اپنے اصلی وطن میں نہیں. گھروں سے نکل پڑے. وہ داتا صاحب کا اصلی وطن یہ نہیں ہے. افغانستان. بابا فرید کا اصلی وطن یہ نہیں ہے. حضور بابا جی کے کہاں کے ہیں؟ افغانستان. جی بھی افغانستان سے. ان کا قبیلہ بادشاہوں کا قبیلہ ہے، سبحان اللہ. شاہ فرخ کی اولاد میں سے ہیں. سبحان. نہیں اور چلتے چلے جائیں. خواجہ صاحب افغانستان، جی. قطب الدین بختاری افغانستان. خواجہ صاحب بھی افغانستان سے؟ جی. کہ عرب ادھر سعودیہ سے؟ ہیں؟ مکے سے نہیں ہے جی، سعودی عرب کے نہیں؟ نہیں اچھا اچھا. سعودی عرب سے کوئی نہیں آیا، ادھر ہی گئے سارے. ہاں جی. تو وہ فٹ بال جو ہے نا وہ خالی ہوتا ہے تو اسے مار بڑی پڑتی ہے. ایک علاقہ ہے یمن کا نا، جی. وہاں ایک
بہت بڑے ادیب ہیں محمد مصطفیٰ العمرانی، انہوں نے کتاب لکھی ہے کہ نحن والحمیر فی المنعطف الخطیر، ہم، ہمارے گدھے اور گرنے کا خطرہ، ٹھیک ہے، ہم، ہمارے گدھے، نحن، ہم، والحمیر، گدھے، فی المنعطف الخطیر، اور یعنی کھائیوں میں گرنے کا خطرہ۔ انہوں نے محمد مصطفیٰ العمرانی، انہوں نے کتاب لکھی نحن والحمیر فی المنعطفۃ الخطیر، ہم اور گدھے اور گرنے کا خطرہ، ٹھیک ہے، یعنی گہرائیوں میں سلپ ہونے کا، گرنے کا خطرہ۔ حمیر گدھوں کو کہتے ہیں، منعطف یعنی گر جانے کا خطرہ، ٹھیک ہے، ہم، گدھے اور گر جانے کا خطرہ۔ تو انہوں نے کہا جی کیا کتاب لکھی؟ انہوں نے کہا جی ہمارے یمن میں ایک قبیلہ ہے بڑا پرانا، ہزاروں سال پرانا، تو وہاں میں گیا تو وہاں میں نے دیکھا کہ وہاں پانی کا مسئلہ ہے، پینے کے پانی کا، استعمال کے پانی کا، تو وہ جہاں سے پانی لاتے ہیں وہ کئی میل دور ہے وہ جگہ، اور جہاں سے انہوں نے گزرنا ہے پہاڑی علاقہ ہے، وہ اتنا خطرناک ہے کہ ہر دفعہ گزرتے ہوئے 2-4 موتیں ہوتی ہیں، بندے سلپ ہو جاتے ہیں۔ وہ ایسی وہ ہم نے اب تو جو نیٹ پہ دیکھا ہے، وہ چائنا میں بھی وہ دیکھا، وہ عجیب طرح کے گھر، وہ اوپر جناب وہ سیڑھیاں لگائی ہوئی انہوں نے، وہ موٹر سائیکلوں پہ سامان رکھے ہوئے، وہ کس طرح چڑھتے ہیں یار، اللہ اکبر، ویسے کمال ہی ہے۔ خیر وہ کہتے ہیں جی وہاں سے وہ گر جاتے ہیں، تو میں نے انہیں کہا کہ یار یہ کیوں گرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی کوئی اس کا ترتیب بناؤ۔ انہوں نے کہا جی ہمارا ہزاروں سال سے جو یہ گدھے ہیں نا، ان کا پیچھا کرتے ہیں ہم، یہ گدھے ان کو کہانی کے رستے پتہ ہے، ہم ان کے پیچھے جاتے ہیں، وہ جگہ یہی، گدھے تو نکل جاتے ہیں، اسی رڑ جانے ہیں گدھے۔ تو اس نے اس پر لکھا اور مجھے بھی کہ جو گدھوں کے پیچھے لگتے ہیں پھر ان کا یہی حال ہوتا ہے۔ یعنی اس نے کہا یار تو اب اتنے ہزاروں سال سے تم گدھوں کے پیچھے لگے ہوئے ہو، یہ غلامی گدھوں کی چھوڑو بھائی، وہ کوئی جہاں ہے اس کو کوئی سسٹم بناؤ، کوئی ترتیب بناؤ، کوئی رستہ تلاش کرو، کوئی اس رستے کو ٹھیک کرو۔ کہتے نا ایک ہوتے جی تو جان گے نا، یہی راستہ بتائے، تو یہی ہمارا حال ہے۔ انہوں نے کہا نہیں جی، یہ قوم عجیب قوم ہے جی، وہ سعودی عرب والے سے بڑا جی، وہ وچلی گل سوچو کہ یہ اتنا بڑا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ وہ دیکھو نا ادھر سے وہ امریکہ صاحب نے فرمایا جی سیز فائر، ٹھیک ہے، وہ ابھی سیز فائر کا رولا بھی، وہ اعلان بھی ختم نہیں ہوا، تو وہ انہوں نے فائرنگ بند کیا، تو انہوں نے رگڑ دیا پکڑ کے، ٹینک چڑھا دیا انہوں نے، یہودیوں نے۔ خوش ہو رہے ہیں جی بھائی جی، غم پہ گیا ہے۔ اچھا مجھے یہ نہیں سمجھ آتی، میں نے لکھا بھی ہے، جلوس سیاسی ہو، جلوس 10 سال اس کو وہاں لگ گئے، اس کو پیسہ بھی جی، اب وہ جو پیسے آنے لگے یاشی بھی، اب وہ بوڑھا ہو گیا، اس کے وہ جو پھرتی تھی، اس کی جو پریکٹس تھی، چستی تھی، وہ کہاں۔ اب اس نے کہا کہ بھائی میں اب آپ کی مدد
وہ میرا ٹھیکہ اب تیرے سے ختم ہے، اب جو مرضی کر۔ اس نے پھر وہ اپنی وہی پکڑی اسکیٹنگ والی کٹ، اب وہ جب چلا تو مودہ ہو گیا، وہ ناک بازو ٹوٹ گئے، ہاتھ ٹوٹ گئے، بازو ٹوٹ گئے ہیں جی۔ اب وہ کوشش کر رہی، تو اگلے نے کہا میں نے تجھے یہ اسکیٹنگ کا جو سسٹم تھا اس کو ختم کرنے کے لیے تجھے یہاں لایا ہوں میں۔ ہم کہہ رہے ہیں یہ ڈالر آ رہے ہیں، پیسے آ رہے ہیں، ہم احتجاج نوٹ کرا رہے ہیں، احتجاج کے بعد ہوتا کیا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ وہ جی انڈیا ایمبیسی یہاں، وہ ہائی کمیشن، وہاں جا کے کشمیری کیا ہم کیا کرتے ہیں، وہ ان کو ایک وہ دی جاتی ہے یادداشت، ٹھیک ہے، وہ لے کے کیا کرتے ہیں، بس رکھ لیتے ہیں، مارچ ہو گیا جی، بس رکھ لیے، انٹری ہو گئی۔ او بھائی یہ تم ان کو اس طرح کی ہزار طرح آپ وہ نہیں شناخت کر سکتے جس کو، جو اس کا ماہر نہیں ہے نا۔ سندل کا درخت، سندل کا درخت ایک لگا ہوا ہے یا دو لگے ہوئے، وہ جتنے اور درخت ہیں نا ان کو مہکا دے گا وہ۔ اچھا، پتہ نہیں چلے گا اصل کون سا ہے، اصل خاموش، باقی سب میں آ رہی ہے، ایک جیسی ہوگی۔ اور یہ ادا ہے ولی اللہ کی، یہ ہے اولیاء اللہ، ساروں کو چمکا دیتے ہیں۔ سوال آتا ہے نا جی یار آپ تے جرا ہے پھٹے پرانے کپڑے سے بیٹھا ہے، آپ تو سوکھی روٹی کا، حضرت علی ہیں وہ، انہوں نے کہا یار یہاں آپ نے فرمایا پھٹے پرانے کپڑے، لوگ اس کو سمجھتے ہیں نانگا، تو یہاں وزاد فرمانے پھٹے پرانے کپڑوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ نہیں، نانگے والا کام کوئی نہیں، نانگے والا کام ہمارے پاس کوئی نہیں۔ یہاں وزاد فرما دے کہ ہاں، لوگ اس کو نانگا، ہم نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ ہمارے پاس کوئی نانگے والا پروگرام نہیں۔ آج کل تو 3-4 دن پہلے ایک بحث ہو رہی کہ لوگوں کا کنسیپٹ سن کے نا بڑا تجسس، مطلب عجیب سی، ان کے نزدیک کوئی صاف ستھرا بندہ ولی اللہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے میں نے اس آپ کو بھی اسی بات اب دیکھیں کہاں سے لائے ہیں وہ، یہ کون سی اس کے پاس آیت قرآن ہے؟ دیکھیں آپ کو نہیں بابا جی، ان کو میں نے کہا نبی پاک سے زیادہ صفائی کسی کی ہے تو پھر نبی سے آگے کون ہے؟ اگو پھر یا انہیں جی یہ اور رستہ ہے، اور ہے۔ دیکھیں نا آپ اپنی اندازہ یہ لگائیں کہ اسلام میں پاکیزگی کا تصور، آپ پڑھیں تاریخ یورپ کو پڑھیں، وہ میرے پاس وہ کتاب یار وہ میں لکھ کے دوں گا، وہ لینی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ یورپ میں گندگی کا یہ عالم تھا، لندن کے اندر، لندن جیسے شہر میں برطانیہ کے یہ عالم تھا کہ لوگ گندگی کر کے نا اٹھا کے تو باہر پھینکتے تھے، اور 6-7 فٹ کیا لگ جاتا تھا، پوری ظاہر ہے اتنے بھی اس نے بھی پھینکنی ہے، اور وہ بارش جب ہوتی تھی پھر کیا ہوتا تھا، وہ تیرتے تھے۔ اور بڑے بڑے انگریزوں کے پوپ اور بڑے بڑے ملکائیں اور بڑے بڑے مذہبی لوگ اس گند میں پھرتے تھے۔ اس گند میں پھرتے تھے۔ فرانس کا جو بادشاہ تھا وہ اپنے جو تخت جہاں لگا ہوتا تھا وہاں بیٹھے بیٹھے کھول کے تو پیشاب کی دھار مارتا تھا، دربار لگا ہوا ہے۔ اچھا وہ یوں کیوں کرتے تھے؟ انہیں کہا مسلمان چھپا کے کرتے ہیں، ہم دکھا کے کریں گے، ہم مسلمانوں کی مخالفت کر رہے ہیں۔ وہ نہاتے دھوتے ہیں، آمین آئے گی۔ جو زیادہ پادریوں میں اگر کوئی ان وہ زیادہ نہاتا دھوتا تھا اس پر فتویٰ لگ جاتا تھا کفر کا کہ یہ مسلمانوں کی طرح نہانے دھونے لگ گیا ہے۔ آج جتنا یورپ ہے اس کو روشنی جو بخشی ہے، یار افسوس یہ ہے کہ ہم نے اپنی جو تاریخ ہے اس کو پڑھا ہی نہیں۔ یعنی برملا یہاں لوگ کہتے ہیں وہ ایک ہود بھائی ہے، پرویز ہود بھائی،
بڑا اسکالر ہے وہ. اس نے بندے نے بڑی خوبصورت اس کے بارے میں بات لکھی. اس نے کہا جی علم نیل، برداشت نیل، عقل نیل، ویژن نیل ہے. یونیورسٹی کا پڑھا ہوا وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے. بس پی ایچ ڈی ڈاکٹر جس طرح کے محلوں میں کئی پھرتے ہیں. علامہ اقبال سے اس کو تکلیف ہے. جس طرح یہ پڑھے لکھے بس وہ ایک اپ ٹو ڈیٹ ہو کے نا وہ سب کی غلطیاں ہے جی سب غلط. سب کی غلطی سب غلط ہے جی. بس یہ ایک بہترین چیز ہے. ٹھیک ہے. اور میں پھر کہوں گا کہ آپ کی جتنی ادویات کی فیکٹری ہیں یہ سب ڈھونگ ہے، سب ڈھونگ ہے. تو انہوں گل سے میں نہیں کہتا آپ کریں، آپ کام کریں، آپ جو بھی کام میرے مرید کر رہے ہیں دوست کر، لیکن ایک بات سمجھ لیں دماغ میں کہ ایک دن آئے گا اور اس آنے سے پہلے آپ کو کم از کم یہ شعور ہونا چاہیے کہ یار یہ یہاں گڑبڑ کیا ہے، غلط کیا، صحیح کیا ہے. بس اتنی سی بات ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شعور دیا ہے. بہت لمبا چوڑا مسئلہ نہیں ہوتا. وہ یار عمر فاروق کون سی یونیورسٹی میں پڑھے ہیں؟ آپ یونیورسٹیوں کی بات کرتے ہو، یہ آج کا پڑھا لکھا طبقہ، اور جی یونیورسٹی وہ جو مجھے بتائیں ابن سینا نے کون سی یونیورسٹی میں پڑھا ہے، امام بخاری نے کون سی یونیورسٹی میں پڑھا ہے. یہ بڑے بڑے جو بہت بڑے بڑے جو ہمارے سائنسدان ہیں آج کی صدی کے نہیں، 1000 سال میں جو سائنسدان آئے ہیں جی، آپ کہتے وہ یورپ والے جھوٹے نہیں ہیں. انہوں نے جناب ان کے نام ہی بدل دیے، ان کے کارنامے ہی بدل دیے جی. ان کا ظلم ہی نہیں ہے. کالوں پہ جو ظلم انہوں نے کیے کسی کو نہیں پتہ. ابھی تک ظلم کر رہے ہیں، ابھی تک وہ اب رنگ بدل گیا. اب امریکہ صاحب کہہ رہے ہیں جی میرے بغیر وہ یہ جو سعودی عرب ہے کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، اور بات ٹھیک ہے. دیکھیں آپ کہتے ہیں نا میڈیا کو اور شیطانی علمناتی جو سسٹم ہے ان کو قابل بندے نہیں چاہیے. ہاں قابل بندہ اپنا ذہن استعمال کرے گا. یس سر چاہیے. ہاں یس سر چاہیے، جس کو یہ جو کہ ٹھیک ہے یار ایسے آنا چاہیے. بس. اشرفی جیسے جی اور بے شمار ایسے لوگ ہیں. یہ تو چھوٹا سا نام ہے. اب ہمارے وزیر اعظم صاحب دیکھو نا، وہ انہوں نے تو اپنی نوکری پکی کر لی. آپ ہمارے علماء کا بیان ہی بڑے عجیب ہے جی، اللہ کی رضا کے لیے اچھا ہی فیصلہ کیا ہوگا جو بھی کر رہے ہیں. ٹھیک بس یہ ہے. کیا ہوگا، یہ ہوگا، فلاں ہوگا. بات پھر وہی ہے. دیکھو اگلوں نے آپ کی جو قوت مدافعت تھی اس کو مختلف طریقوں سے ختم کر دیا. آپ کی سوچ کی طاقت کو ختم کر دیا، آپ کی کریشن کو ختم کر دیا. آپ پر ایک لیول لگا دیا کہ آپ کچھ نہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ نہیں ہیں. مزے کی بات ہی ہے. یہ وہی یہ بات ہے جی، نحن والحمیر فی المنعطف الخطیر. بس پیچھے لگے لگے رہو. وہ کہتے جی انہیں کہا ہوئے اللہ دے بندے ہو تسی ہر روز بندے مردے نا، وہ اس کو ترتیب ہی دے لو. انہیں کہا یار یہ ہمارا بس یہ ہمارے بزرگوں. اچھا کیا جی؟ وہ جی یہ مکان میں نہیں بیچ سکتا. مکان کا حصہ وراثت میں نہیں دے سکتا. کیوں جی؟ یہ ہمارے باپ کی نشانی ہے. یعنی کہ اللہ رب کائنات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم نہیں تھا کہ نشانی بیچنی نہیں چاہیے. لگے رہے. تو اس لیے بھائی یہ آیا کریمہ سن لو.
सर्दी हो गई है ना, रेस क्रॉसिंग में भी। मुझे एक बात बताएं, बंदा 1 मिनट के लिए ना बैठ के सोचे यार मैं कौन सा फने खान हूँ जो मुझे ये सब कुछ अल्लाह ने दे दिया है। बंदा सोच 1 सेकंड के लिए सोचे ना, मुझे गाड़ी मिल रही है, मुझे औलाद मिल गई, बच्चे मिल गए, मकान मिल गया, रिहाइश मिल गई, थोड़ा सा बैक जाए, थोड़ा सा अपना एहतसाब करेगा। आए। ये कुरान कह रहा है। वो बड़ी मशहूर बात है ना महमूद गजनवी और अयाज की। अयाज पर इल्ज़ाम लगा दिया उन्होंने दरबारियों ने कि ये ना जी छुप के ना ख़जाना वहाँ जाके ना अपने, उसने महमूद गजनवी ने अपने महल के सामने उसको महल बना दिया था जी, था भी बड़ा ज़हीन वो। तो वो चलते चलते वज़ीर के ओहदे पर पहुँच गया। तो वो जनाब लोगों ने कहा जी तो दरबार से जाके ना कोई माल शाल, कोई पता नहीं जासूसी क्या करता है, उसने कोई ट्रंक रखा हुआ बड़ा सारा, उसमें चीज़ें छुपा छुपा के रखता है। वो बादशाह ने को जब शिकायत की, बादशाह सलामत ने पकड़ लिया कि नहीं बता भाई। उन्होंने कहा जी मेरी पोल ना खोलें। उन्होंने कहा नहीं। वो ट्रंक खुला ना तो उसमें से बदबू आई। वो बादशाह ने कहा यार ये क्या है? उन्होंने कहा ये मेरी वो लंगोटी है जदों तू मैनू खरीदिया सी ना गुलामा के बाजारा चो, जो मेरी बड़ी बुरी हाल सी, तो कोई इसको क्यों रखा हुआ? तो फरमाया मैं रोज़ दरबार से जब आता हूँ ना शाहाना फ़ाखराना लिबास डालकर और अपने आप को देखता हूँ तो मेरे अंदर ना तकब्बुर पैदा होता है कि बादशाह के बराबर बैठता हूँ मैं, मेरी सीट बादशाह के एक दुनिया है जो मेरे सामने खड़ी है। यानी तूने मुझे वो मकाम दिया है कि तेरे बाद मेरा मकाम है जी। सदर इसाक साहब, वो इसाक ही है ना, वाइस प्रेसिडेंट के प्रेसिडेंट है कि है वाइस वज़ीर आज़म, हाँ डिप्टी वज़ीर, शान खुदा। वो जनाब तो मैं आकर फिर ये ट्रंक खोल के अपने से मुखातिब होकर कहता हूँ कि अयाज तेरी औकात, हाँ कदे इस शान शौकत वेख के की करी। और कहते कि जब मैं कहता हूँ कि अगर मुझे इस कैफियत में दोबारा आना पड़ा तो मुझे तकलीफ़ नहीं। देखे ना नीचे से ऊपर जाना आसान है, बंदा टहवे ना। मैंने अपने वालिद को देखा है, वो बातें अभी याद आती हैं यार, मैंने नहीं देखे इन जैसे लोग। आज भी CDA में 70 कनाल जवान एक पड़ी हुई है, तरलई में एक पड़ी हुई है। वो मेरे साहबजादे उस तरफ रुख ही नहीं करते। 70 कनाल इस्लामाबाद की ज़मीन 2-4 लाख की तो होगी ना जी सर, है? आई 14 में इस टाइम 72 नहीं 2-4 लाख की होगी, 2-4 लाख की होगी। गल ही नहीं समझे, अंदाज बदल के यस सर बना लिया। बड़े बड़े बादशाहों के दरबारों में मुंसलिक हो गए ये। उन जो बादशाह थे उन्होंने ये जो खानकाएँ थी, इनके जो सज्जादे थे, इनसे अपने मतलब के काम लिए। ठीक है, आज के दौर में भी देख लें आप, ये अयूब का दौर था तो ये पीर देवल साहब थे। ठीक है, तो इसी तरह आज तसव्वुफ़ का रंग बदल कर अब जो बात हम करते हैं कौन सुनता है? वो कहते हैं जी ये बात ही गलत है। अब देखें ना कि नांगों के सिस्टम में आप अभी फरमा रहे हो, मुझे ये बताएं पापा लाल शाह क्या खट्टी है उम्मत के लिए। देखें मिसाल के तौर पे कोई शख्स होता है ना, एक ख़ानदान का एक फ़र्द है, वो बड़े ऊंचे मकाम पे पहुंच गया जी, उसके बीवी बच्चे मर रहे हैं भूखे, वो जनाब गाड़ियों में फिर रहा है, वो ने सोने की चैनें पहनी हुई हैं, उसको बड़ा कारोबार है। लोग वो ख़ानदान वाले कहेंगे कि भाईजान
ادھر تو دیکھو تیرے ان تمام سسٹم کا فائدہ بابا جی، بابا لال شاہ پہ اتنے مطلب عجیب و غریب لوگوں کے عقائد ہے. کہتے ہیں کوئی ایک عالم، کوئی ایک صوفی، کوئی ایک بزرگ علم کے بغیر نہیں ہے. حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ بے علم بندے تھے. حضرت بابا فرید وہ جی مجذوب کا اللہ کے ساتھ تو لنک ہو سکتا ہے، بندوں کے ساتھ کس طرح ہوگا؟ لیکن وہ مجذوب سائڈ بھی ہو جاتا ہے نا، پھر وہ لوگوں کی اصلاح کا کام نہیں کرتا. وہی نا، بندوں کے ساتھ کس طرح ہوگا؟ لیکن اللہ کے ساتھ بھی تعلق جو ہوتا ہے وہ اس کی وہ جو ظاہری صورتحال ہے وہ شریعت کے مطابق ہونی چاہیے. سمجھ آئیے نا. بابا لال شاہ کی سب سے بڑی کرامت کیا ہے پتہ ہے؟ ان کے بیٹے شیخ ابراہیم وہ پیر ہیں گرو نانک کے. پتہ ہے گرو نانک نہیں سکھوں کا. اور ان سکھوں کی آپ کو پتہ ہے کہ آج بھی حاضری ہوتی ہے بابا فرید پر. بھی آئے ہوئے تھے. ٹھیک ہے نا. اور ان کی جو گرنتھ ہے، ان کی جو گرنتھ ہے اس میں حضور بابا فرید کا باقاعدہ ذکر ہے، ان کی اولاد کا ذکر ہے. وہ بہت مانتے ہیں ان کو. بہت مانتے ہیں. وہ دیکھیں وہ گا رہے ہوتے ہیں، اس میں یہ زیادہ تر شلوک جو ہیں یہ حضور بابا فرید کے. یہ والا کپڑا کیوں لیتے ہو؟ ٹھیک ہے. گرو نانک جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں بابا جی کی جو ملفوظات تھے وہ اپنی جیب میں رکھتا تھا. ٹھیک ہے. چلو وہ جو بھی ہے، ایک اور اس نے وہ بنا دیا. تھا تو یہ ہندو، گرو نانک بیسک ہندو تھا. پھر وہ تحقیق کرتے اپنے سسٹم کرتے کرتے وہ اپنا ایک نیا مذہب اس نے گھڑ لیا. مسلمان یہ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھنا. اور یہ کہ جی وہ گئے تو خانہ کعبہ غائب ہو گیا، ان کو یہ فضول باتیں ہیں ساری. خیر کہنے کا یہ ہے کہ حضور بابا فرید الدین مسعود شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ، ہم تو یہ تو صرف ہم ہی ذکر کریں. بھائی ایشیا دنیا میں داتا علی جویری ان کی کتاب ہے نا جو کشف المعبود، 52 زبانوں میں اس کی کیا ہوئی ہے. حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی، حضرت قطب الدین مختار کاکی، حضرت صابر پیا ہیں. وہ یار چلتے چلے جائیں، آپ گنتے چلے جائیں. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ. اچھا جڑی یہ کتاباں انہاں دیاں او کسے نوں نہیں پتا، بابا لال شاہ دی مشہور ہونا چاہیے. اللہ جانے. وہ بندہ جناب جو مہر علی اس کو دورے پڑتے تھے. وہ سرکار کی بارگاہ میں گئی، کہنے لگے سرکار میں بے قابو ہو جاتی ہوں، میرے لیے دعا کریں کہ میرا بے پردہ نہ ہوں. میں بالکل وہ ہو جاتی ہوں ذہنی طور پر، تو مجھے نہیں پتہ لگتا کہ میں پردے میں ہوں. میرا مطلب ہے تو کم از کم مجھے مرض ہے جو بھی ہے، دیکھو وہ رہے یار جس طرح میں بے پردہ نہ ہوں، یہ ہے. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے حضرت مائی رابعہ تھیں، وہ بہلول دانا، وہ مجذوب گزرے ہیں. لیکن جناب وہ مجذوب جو تھے وہ فاضل آدمی تھے. ٹھیک ہے نا. ابھی کچھ ٹائم پہلے بابا فرنس کریامی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی تو مضبوط. ہاں وہ نہیں تھے. وہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ان سے منسوب. اور ان کی آپ کنٹریبیوشن دیکھیں، جو لوگ حاضری دے رہے ہیں وہاں وہ تھے، لیکن ان کا متعلق وہ شریعت کی وہ ظاہری پابندی کرتے تھے. اور اگر مہر علی شاہ صاحب جیسی ہستی وہاں جا کے وہ جا رہی ہے تو پھر وہ کوئی ہستی تو ہوگی وہ. ٹھیک ہے نا. تو یہ لیکن یہ یاد رکھنا کہ یہ ان کی اپنی ایک وہ تھی، اس پر
یہ بھی نہیں انہوں نے کسی کو کہا کہ میری نقل کرو. اگر وہ جو بھی تھا وہ ان کی اپنی ایک ثواب دید تھی. یہ ان کی بیٹھک وہ ادھر بھی ہے نا. ہے اوپر چلو تو سائڈ پر. ٹھیک ہے, بہرحال اللہ خیر کرے جی. وہ اپنے میں تو جی جتنے یہ اس دور کے لوگ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مہینہ ہے اور اس کے حوالے سے بھی تھوڑا سا فرمائیں کہ جس طرح لوگ فرماتے ہیں کہ یہ بڑی 11ویں شریف ہم لوگ کرتے ہیں, اس کا اصل کنسیپٹ کیا ہے؟ ہیں اس کا اصل کنسیپٹ کیا ہے؟ ایصال ثواب. کچھ لوگ کہتے ہیں آپ اولیاء اللہ کا اصال ثواب کیسے, جب تو وہ پہلی بچے یہ پہلے بخشے ہوئے ہیں, آپ کو کس نے کہہ دیا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں. نہیں کہتے ہیں تو بخشے ہوئے بخشے ہو. حضور بشرا کے نہیں علاوہ کسی کی بشارت نہیں حضور علیہ السلام کے لیے دعا نہیں ہوتی. یہ اتنا بڑا لنگر جو چلتا ہے میلاد کا, یہ کس لیے, کیا اس میں کیا ہوتا ہے؟ اصال ثواب. تو پھر تو حضور بخشے ہوئے نہیں ہیں. ان کی بخشش میں اولیاء اللہ کو ہم کہہ رہے ہیں, لیکن وہاں کہیں پر تھوڑی سی ہمیں ولی اللہ جو ہے وہ نبی تو نہیں ہے نا. تو جو نبی ہے ہزار ہا دنیا میں دیگیں چڑھی ہیں ابھی اور چڑھتی ہیں. یہ آج ہم لنگر کر رہے ہیں بھی سرکار کا ہی ہے. غوث اعظم کا ہے تو وہ بھی سرکار کا ہی ہے. تو ایصال ثواب دیکھیں, صرف نبی کا جنازہ دو ہے نا, وہ بخشش کی دعا نہیں کی گئی نبی کے لیے. باقی دنیا میں نہ ولی نہ کوئی غوث نہ صحابی, سب کے لیے جنازہ یہی ہے, 4 تکبیر جنازہ. تو وہاں کھڑے ہو کے کیا کرتے ہو؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا. ادھر جو بخشش مانگ رہی ہے ابھی تو ایصال ثواب ہی ہے نا, کہ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں مولا اس ہمارے اس جرگے کے تحت, یہ جو میت ہے, یہ جو ولی اللہ ہے, غوث اعظم کی کا جنازہ نہیں ہوا, پیر ولی شاہ صاحب کا جنازہ نہیں ہوا, حضرت قطب الدین بختیار کاکی کا جنازہ نہیں ہوا. نبی پاک کے علاوہ سب کا ہوا ہے. جنازہ ان کا بھی ہوا ہے لیکن طریقہ مختلف تھا, وہاں درود پڑھا گیا صرف. ٹھیک ہے, تو اسے کہو بھائی پہلے تو ادھر آ جانا. درود وہ جو ہم کہہ رہے ہیں حضور کے علاوہ دنیا کا کوئی فرد قیامت تک جو فوت ہوگا اس کا جنازہ ہوگا, اس کا کفن دفن ہوگا. ٹھیک ہے, کفن دفن نہ بھی ملے, نواں کفن نہ بھی ملے جی, جنازہ تو ہے ہی ہے. جنازہ ہے ہی ہے, میت بھی نہ ملے تو جنازہ تو ہے. جنازہ تو ہے. ٹھیک ہے, اب یہ جو کشمیر میں زلزلہ آیا تھا وہ قبروں پہ کھڑے ہو کے جنازے کیے ہیں لوگوں نے, کپڑا ہی ختم ہو گیا تھا. ٹھیک ہے نا, بھی جنازے پڑھتے ہاں. ہیں. تو پاک پتن شریف کا کیا کرنا ہے بھائی, موسم بھی ٹھیک